السلام علیکم۔ الوہاب آفیشل کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صرف یہ نسخہ بنا کر کھا لو، صبح تک عورت کی جان نہ چھوٹے۔ ٹائمنگ میں اتنا اضافہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ استعمال کرو گے، کمال کرو گے اور یاد کرو گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھو۔ مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی ہار ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک عاشق کو لاکھوں جنتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا جب تک وہ اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے۔ آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسری طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ہی تو ہوتا ہے۔ دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ جنگلی درندوں سے اب کوئی ڈر نہیں، مگر اب اشرف المخلوقات کا اعتبار نہیں۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب ہے آپ مدد نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ موسیٰ اور فرعون دونوں ایک ہی حقیقت کے تابع ہیں۔ بظاہر وہ راستہ ہے اور یہ بے راہ ہے۔ موسیٰ دن میں بھی رب کے سامنے روتے تھے اور آدھی رات کو فرعون بھی روتا تھا۔ جس خطرے کا پہلے سے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ ہم زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے میں۔ اگر مجھے 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پڑ جائے تو یقین کریں میں 55 منٹ سوچوں گا اور 5 منٹ میں اصل میں کام کروں گا۔ اگر مجھ سے کہا جائے تمہاری صرف ایک ہی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو میں کہوں گا شعور کی حالت میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ واصف علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر بیٹھنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوتے تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے 2 فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر دو یا اسے اللہ کے حوالے کر دو۔
جس کا رب کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح کی تکلیف میں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہوتا ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محنت کرو، اور زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ میں مزارات کے بارے میں سوچتا ہوں، خانقاہوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کون لوگ تھے کہ جن کے ہاں مر جانے کے بعد بھی میلہ لگا رہتا ہے۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو اور جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی، تاکہ ہمیں جو ناحق مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنا حماقت ہے، اس لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ منی زیادہ اور گاڑھا کرنے کا آسان نسخہ: ایک چمچ سفید موسلی کا پاؤڈر آدھا کلو دودھ ڈال کر دھیمی آگ پر پکا لیں۔ جب دودھ 1.5 پاؤ رہ جائے اور گاڑھا ہو جائے تو ایک چمچ چینی حل کر کے اتار لیں، ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ منی کا پتلا پن، کثرت احتلام، سرعت انزال اور جریان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔